السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصل یار۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں زلزلہ کیا ہے اور یہ آخر کیوں واقع ہوتا ہے، اور زلزلے کے متعلق کچھ دلچسپ سوالوں کے بارے میں۔ تو جاننے کے لیے بنے رہیں وصل یار سے۔ زلزلہ قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے دراز سے جاری حرکت کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے نکلنے سے زمین کی سطح پر ہلچل پیدا ہونے کا نام زلزلہ ہے، جس کے اچانک نمودار ہونے سے پلک جھپکتے ہی ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اب بات کریں کہ زلزلہ آنے کی کیا وجہ ہے، تو سائنس اس پر 3 وجہ بیان کرتی ہے، جن میں ایک بہت ہی مشہور ہے کہ ہماری زمین کی پرسکون سطح کے نیچے ہر دم تبدیلی اور اتھل پتھل کا ایک سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اور قشر ارض یعنی زمین کا سب سے آخری حصہ جس میں چٹانیں جو آپس میں زمینی دباؤ کی وجہ سے جڑی ہوتی ہیں، تو اگر ان جڑی ہوئی چٹانوں کے درمیان توانائی جمع ہونے لگے تو لاکھوں سال بعد توانائی کا دباؤ چٹانوں کے دباؤ سے بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جڑی ہوئی چٹانیں سرکنے لگتی ہیں تاکہ جمع ہونے والی توانائی کو اپنے اندر سے خارج کر سکے، اور ان کی حرکت سے زمین کی سطح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اور حرکت کا یہ سلسلہ سطح زمین پہ موجود پہاڑوں، جنگلوں اور عمارتوں میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک تباہی کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ دوسری وجہ سائنس بیان کرتی ہے کہ حضرت انسان کی زیر زمین دھماکہ کرنے کی کارستانیوں کی وجہ سے زلزلے واقع ہوتے ہیں، کیونکہ دھماکے کی قوت کی وجہ سے قشر ارض میں موجود چٹانیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں اور زمین میں حرکت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زلزلہ آنے کی تیسری اور آخری وجہ جو سائنس بیان کرتی ہے کہ زیر زمین موجود آتش فشاں، یعنی وہ جگہ جہاں سے گرم مادہ نکلتا ہے۔ آتش فشاں بھی ایک خاص وجہ ہے زلزلے آنے کی، کیونکہ آتش فشاں سے بھی زمین میں ایک بھرپور قوت پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے زلزلے کا امکان رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو زلزلے آتے ہیں وہ کیلیفورنیا، الاسکا، جاپان، جنوبی امریکہ، فلپائن ہیں، کیونکہ دنیا بھر کی کچھ اہم ترین آتش فشاں یہی موجود ہیں۔ اسی طرح بات کریں عالمی سطح پر زلزلوں کی تعداد کتنی ہے، تو سائنس کی ایک رپورٹ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر میں 10 لاکھ زلزلے آتے ہیں۔ ان میں وہ زلزلے بھی شامل ہیں جو بہت سی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر مہینے تقریباً 80,000 زلزلے، ہر دن 2,600 زلزلے اور ہر منٹ میں 2,000 زلزلے واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح بات کریں کہ سب سے زیادہ اموات زلزلوں کی وجہ سے کہاں ہوئی ہے، تو 1956 میں چین میں آنے والا بدترین زلزلہ، جس میں تقریباً 8,30,000 افراد ہلاکت کے باعث بنے۔ سائنس کی دنیا میں زلزلوں کا مطالعہ اور ان پر تحقیق زیادہ پرانی نہیں۔ 18ویں صدی تک زلزلے کے چند ہی واقعات نوٹ کیے گئے، اور اس وقت زلزلوں پر تحقیق تو دور کی بات ہے، ان کے آنے کی وجہ بھی جاننے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ البتہ غیر حقیقی اور جھوٹی روایت پر لوگ یقین رکھتے تھے۔ مثلاً زمین کو ایک بیل نے اپنے سنگ پر اٹھایا ہوا ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو اپنے ایک سنگ سے دوسرے سنگ پر زمین کو لے لیتی ہے، تو اس وجہ سے زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ اس طرح کی جھوٹی روایتوں پر لوگ یقین رکھتے اور زلزلہ آنے کی اصل وجہ کوئی نہ جانتا۔ اسی وجہ سے زلزلے کا سب سے پرانا واقعہ چین میں معلوم ہوتا ہے، جو تقریباً 16ویں صدی سے پہلے کا ہے، کیونکہ زلزلے پر اصل تحقیق 18ویں صدی سے شروع ہوئی، جس کی وجہ 1812 اور 1811 میں امریکہ کے شہر نیو میڈرڈ میں زلزلہ تھا، جس کی باقاعدہ پیمائش کی گئی اور اسے 8 درجے کا زلزلہ مانا گیا۔ یہ زلزلہ 16 دسمبر 1811 میں اپنی تباہی پھیلا گیا، اور پھر اسی طرح اسی علاقے میں 7 فروری 1812 میں تباہ کن زلزلہ آیا، جو ان علاقوں کو قبرستان بنایا گیا۔ اسی طرح سین فرانسسکو میں 906 کا زلزلہ ریکارڈ موجود ہے، جس میں 1700 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 27 مارچ 1946 کے الاسکا کے زلزلے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زلزلہ 5 لاکھ مربع میل کے دائرے میں محسوس کیا گیا، اور اس کی شدت بہت تھی۔ اسی طرح اگر بات کریں بر صغیر پاک و ہند کی، تو 1893 سے 2012 تک کا زلزلوں کی تعداد 29 بتائی جاتی ہے، جن کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب بات کریں حال ہی میں آئے ترکی اور سیریا کے زلزلوں کی، جو ایک بڑا ثانیہ ہے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام متاثرین کے لیے آسانی فرمائے، لیکن اس سب کے باوجود فرانس اپنی بغیرتی سے باز نہ آیا۔ جس دن یہ ترکی میں یہ ثانیہ پیش آیا تو اسی دن فرانس نے ایک خاکہ شائع کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ٹینکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، زمین نے ہی اپنا کام کر دیا۔ تو یہ ایک فرانس کی طرف سے گھٹیا پن کا مظاہرہ تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ یہودی اور عیسائی ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اس معاملے سے ان کے دلوں میں چھپی دشمنی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف نفسیاتی ماہرین کا تجزیہ یہ ہے کہ زلزلے سے بچ جانے والے افراد پر پرس و شدید حزن و ملال، پسماردگی، خوف اور ڈراؤنے خواب مسلط رہتے ہیں۔ تو ایسے میں انسانیت کا یہ درس دینے والے لوگ انسانیت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ وہی زلزلے ہیں جن کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی، اور یہ امام مہدی کے آنے کی ایک نشانی بھی ہے، اور عنقریب وہ وقت بھی آئے گا جب ترکی مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا اور یہاں دوبارہ قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔